الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد گزشتہ مجلس میں بنی اسرائیل سے خطاب کیا گیا تھا اور ان کو ایمان کی طرف دعوت دی گئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی طرف دعوت دی گئی تھی اور ایمان نہ لانے پر جو ان کا مرض تھا جس وجہ سے وہ ایمان نہ لا پا رہے تھے اس مرض کی دوا بھی بتلا دی گئی تھی. چنانچہ فرمایا گیا تھا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کہ صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرو ایمان لانے پر. اور نماز کو آسان کرنے کے لیے ایک تدبیر بتلا دی گئی تھی کیونکہ نماز جو ہے سکون قلب کو چاہتی ہے اور دل کی جو فطرت ہے وہ حرکت قلب والی ہے. دل جو ہے آزادی چاہتا ہے, ہر طرح کے تصورات میں گھومنا چاہتا ہے, اس میں غرق ہو کر اس کے غور و فکر کرنا چاہتا ہے, برخلاف نماز کے کہ وہ نماز سکون قلب چاہتی ہے. تو سکون قلب حاصل کرنے کی ایک تدبیر بتلا دی گئی کہ اس کو ایک الٹرنیٹ دے دیا جائے کہ دنیا کے مشاغل اور دنیا کے تصورات کے بدلے میں اس کو ایک تصور دے دیا جائے کہ جب یہ تصور دل میں بیٹھ جائے گا تو دوسرے تصورات اپنے آپ دل سے زائل ہو جائے گے. ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ, اللہ تعالیٰ نے کسی کے سینے میں دو دل نہیں بنائے. دل کی کیفیت ہے کہ وہ ایک وقت پہ ایک ہی چیز سوچ سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک متبادل جو ہے نظریہ اور ایک متبادل خیال جو ہے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ خیال آدمی اپنے دل میں اس کا مراقبہ کرے گا تو انشاءاللہ اسے سکون قلب حاصل ہو جائے گا اور پھر نماز پڑھنا اس کے لیے حاصل ہو جائے آسان ہو جائے گا. وہ خیال کیا تھا؟ یہی الذین یظنون انہم ملاقو ربہم, کہ وہ یہ یقین رکھتے ہیں کہ اپنے پروردگار سے ان کی ملاقات ہونے والی ہے اور ان تمام اعمال پر انہیں انعام دیا جانے والا ہے. وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, اور وہ یہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے پروردگار ہی کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں کہ اگر وہ نافرمانی میں مبتلا ہو گئے تو آخر لوٹنا اللہ ہی کی طرف ہے اور اسے حساب و کتاب دینا ہے. تو یہ تدبیر بتلا دی گئی تھی. آگے بنی اسرائیل کی نعمتوں کا مفصلاً ذکر کیا جا رہا ہے. یہاں پہ اجمالاً جو ہے اس رکوع میں بنی اسرائیل کی نعمتوں کا ذکر کیا گیا تھا. اب یہاں سے لے کر سیقول تک جو ہے یعنی پورا پہلے پارے کے اختتام تک بنی اسرائیل کی نعمتوں کا تفصیلی ذکر کیا جائے گا. چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم, اے بنی اسرائیل یاد کرو میرے احسان جو میں نے تم پر کیے. وانی فضلتکم علی العالمین, اور اس کو کہ میں نے تم کو بڑائی دی تمام عالم پر. یہ بڑا فضیلت والا جملہ ہے جو بنو اسرائیل کے متعلق کہا گیا کہ میں نے تمہیں تمام عالم پر جو فضیلت دی ہے. یہ جو خطاب تھا, یہ نعمت تھی, یہ خطاب جو ہو رہا ہے وہ بنو اسرائیل کے آبا و اجداد سے ہو رہا ہے, مدینہ میں موجود یہودیوں سے نہیں ہو رہا ہے. یہ تمام نعمتیں کس پر کی گئی تھی؟ یہود کے آبا و اجداد پر کی گئی تھی. تو آبا و اجداد پر احسان کرنا گویا کہ اولاد پر ہی احسان کرنا ہوا, اس لیے آبا و اجداد کی نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں؟ یاد دلا رہے کہ ان نعمتوں کو یاد کرو اور ہم نے تمہیں تمام جہاں والوں پر فضیلت دی تھی. یہ کون سی فضیلت ہے جو ان کو تمام عالم پر دی گئی تھی؟ اس پر جو ہے کئی جو ہے مباحث کیے گئے اور فیصلہ کن بات یہ ہے کہ یہ جو فضیلت بنو اسرائیل کو دی گئی تھی وہ کوئی مالی اعتبار سے فضیلت نہیں تھی یا کوئی سیویلائزیشن اتنا جو ہے ان کا اپ گریڈ نہیں تھا جو فضیلت یہاں پہ ذکر کی جا رہی ہے کہ دنیاوی اعتبار سے ان کے پاس کچھ زیادہ مالداری تھی یا ان کا تمدن کچھ زیادہ اچھا تھا.
اس اعتبار سے دیکھیں گے تو اسرائیل سے بڑے بڑے جو ہے بنی اسرائیل سے بڑے بڑے سویلائزیشن جو ہے گزرے. خود ہندوستان میں آریہ سویلائزیشن، اسی طرح سے طرح طرح کے دنیا بھر میں جو ہے مختلف سویلائزیشن جو ہے گزرے. وہ مال و دولت میں جو ہے خوب آگے تھے اور ان کا جو ہے تمدن تھا وہ خوب مضبوط تھا. تو یہاں پہ کس نعمت کی جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اس نعمت کو جو ہے ذکر کر رہے ہیں، تو اس کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں تفسیر ماجدی میں کہ یہاں پہ جو فضیلت ہے وہ فضیلت ہے جو بنی اسرائیل کے ساتھ خصوصی طور پر جو شامل تھے. چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ بنی اسرائیل اس وقت میں جس وقت میں پوری دنیا جو ہے شرک میں مبتلا تھی اور جتنے بھی جو ہے تمدن تھے، تہذیب تھے، وہ سب لوگ جو ہے غیر اللہ کے آگے جو ہے سر جھکانے میں جو ہے مصروف تھے. ایسے زمانے میں بھی بنو اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے توحید جیسی نعمت پر قائم رکھا تھا. مسلسل ان کی نسلوں میں جو ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے مبعوث کیا گیا تھا. تو یہ جو توحید کی نعمت تھی وہ ان کے ساتھ جو ہے خاص تھی. اس لیے فرمایا گیا کہ یہ جو ہے ان کے زمانے کے ساتھ جو ہے خاص تھی، اور یہ جب توحید پر قائم تھے تو اللہ تعالیٰ کا یہی وعدہ ان کے ساتھ تھا کہ تم تمام جہاں والوں پر جو ہے افضلیت رکھتے ہو. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر بیٹھے اور شریعت محمدیہ کا انکار کر بیٹھے تو انکار کرنے کی وجہ سے یہ جو ہے مغضوب علیہم میں ان کا شمار ہو گئے. یہ سب سے زیادہ ایسے لوگ جن پر اللہ کا جو ہے غضب ہو گئے. تو یہ فضیلت ان کے آبا و اجداد میں تھی جو اللہ تعالیٰ نے خصوصی بنو اسرائیل کو دی تھی. یہاں پہ یہ اشکال نہ رہے کہ بنو اسرائیل جو ہے تمام جہاں میں افضل ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے بھی جو ہے افضل ہو گئے. یہ اشکال وارد ہی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہاں پہ بنو اسرائیل کا ذکر ہے، یہاں پہ امت موسویہ کا ذکر نہیں ہے. یہ دونوں الگ الگ چیز ہے. جو مغالطہ ہوتا ہے، اشکال ہوتا ہے، وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ ہم اس سے امت موسویہ مراد لے لیں، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی جو امت ہے ان کو اگر آپ اس سے مراد لے لو گے تو پھر یہ اشکال آئے گا کہ امت محمدیہ سے بھی کیا ہو گئے. تو پھر اس کا جواب دیتے ہیں کہ اس زمانے کے حساب سے کیا تھے، وہ افضل تھے. اس زمانے میں جو امت محمدیہ سب سے زیادہ افضل ہے. تو یہ تمام جواب دینے کی نوبت نہیں آئے گی اگر بنو اسرائیل سے آپ ایک مخصوص نسل مراد لیتے ہو. اور نسل کون سی تھی؟ وہی یعقوب علیہ السلام کی نسل، جن پر پے در پے جو ہے نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا. تو یہ انعام جو تھا ان پر دیا گیا تھا، تو اسی انعام کو جو یاد دلایا جا رہا ہے. اب ایمان کی دعوت دینے کے بعد، اس کی طرف جو ہے ترغیب دلانے کے بعد اب اللہ کے عذاب سے ڈرایا جا رہا ہے. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اور ڈرو اس دن سے کہ کام نہ آئے کوئی شخص کسی کے کچھ بھی. لا تجزی نفس عن نفس شیئا. اسی طرح ایک جگہ فرمایا لا تملک نفس لنفس شیئا، یعنی کسی آدمی کو جو کسی دوسرے آدمی کے حق میں کچھ کام آ جانے کا اختیار دنیا میں ہوتا ہے، اس طرح کا تمام اختیارات قیامت میں جو سلب کر لیے جائے گا. یہاں پر تو جو آدمی کے پاس تھوڑا بہت اختیار ہے وہ دوسرے کو نفع پہنچانے کے لیے اس کا جو ہے استعمال کر سکتا ہے، لیکن قیامت کا جو دن ہے، یومن سے مراد یہاں پہ قیامت کا دن ہے، وہ ایسا دن ہوگا کہ آدمی بالکل بے بس ہو جائے گا، یعنی کسی طرح کا اختیار اس کے ہاتھ میں نہیں ہوگا اگر وہ کسی کو نفع پہنچانا چاہے. تو اللہ تعالیٰ وہی دن سے ڈرا رہا ہے کہ تمہارا ایمان نہ لانا یہ آخرت کے دن سے نہ ڈرنے کی وجہ سے. تو آخرت کے دن کے جو ہے ان کو یاد دلائی جا رہی ہے کہ ایسے دن سے ڈرو کہ جس دن کوئی نفس کسی نفس کے جو ہے کوئی کام نہیں آئے گا. ولا يقبل منها شفاعہ، اور کوئی سفارش جو ہے قبول نہیں کی جائے گی. یعنی اگر آدمی ایمان نہ لائے اور دنیا سے چلے جائے تو اس کے حق میں سفارش کا دروازہ جو ہے بند کر دیا جائے گا. کوئی سفارش اس کے حق میں جو ہے قبول نہیں کی جائے گی، جس کو جو آگے فرمایا فما لنا من شافعین، کہ ہمارا کوئی سفارشی نہیں ہے، ولا من صدیق حمیم، اور نہ کوئی ہمارا دوست ہے. کسی کی سفارش جو ہے قبول نہیں کی جائے گی. ولا یؤخذ منها عدل، اور نہ ہی فدیہ لیا جائے گا اس عذاب سے بچنے کے لیے، کہ فدیہ بھی جو ہے قبول نہیں کیا جائے گا، جس کو آگے فرمایا یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ، کہ جس دن مجرم یہ تمنا کرے گا کہ اپنے فدیے میں اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے بھی بنی اپنی اولادوں کو دے دے
वसाहिबती वाकी, अपनी बीवी और अपने भाइयों को दे दे, व फसीलती लती तुए, और जिस कुंबे में वो रहता था उन कुंबे वालों को दे दे, वमन फिल अर्दी जमीआ, इससे बढ़कर आदमी इतना खुदगर्ज हो जाएगा और उस आजाब से बचने की ऐसी तलब उसके अंदर पैदा होगी कि पूरी दुनिया को भी अपने इवज में देने के लिए तैयार हो जाएगा अगर उसको इख्तियार होता। लेकिन कल्ला, जो है कोई जो है फिदिया नहीं लिया जाएगा, वला हुम युनसरून, और ना ही उनकी मदद की जाएगी, ना ही उनकी मदद की जाएगी। यानी जब अल्लाह ताला का आजाब आ जाता है तो फिर अल्लाह ताला के आजाब से बचाने वाली कोई चीज नहीं होती है। जिस तरह फरमाया है वह युजीर वला युजारु अलैह, कि पनाह वो ही देता है और जब वो पनाह ना दे तो उसके खिलाफ कोई पनाह नहीं दे सकता है। अल्लाह जब पनाह छीन लेता है तो गोया कि अल्लाह की तमाम मखलूक के नजदीक वो आदमी मकबूज हो जाता है। तो जब अल्लाह ही पनाह नहीं देगा तो कौन चीज जो है उनको मदद कर सकेगी। तो वला हुम युनसरून, उनकी जो है किसी भी किस्म की जो है मदद नहीं की जाएगी। तो इस दिन से जो है उनको डराया गया है ताकि वो अपने ईमान न लाने से जो है तौबा कर ले और जो है ईमान ले आए। इसी तरह आगे उनकी तफसीलन जो है उनकी नियामतों का अल्लाह ताला जिक्र फरमा रहे हैं। चुनांचे फरमाते हैं वइद नज्जैनाकुम मिन आलि फिरऔन यसुमूनकुम सुअल अज़ाब, और याद करो उस वक्त को जबकि रिहाई दी हमने तुमको फिरऔन के लोगों से जो करते थे तुमको बड़ा आजाब, यसुमूनकुम सुअल अज़ाब यानी यज़ूकुना, तुमको बड़ा आजाब जो है चखा रहे थे। आजाब की आगे तशरीह कर रहे, युज़ब्बिहून अबनाअकुम व यस्तहयून निसाअकुम, ज़बह करते थे तुम्हारे बेटों को और जिंदा छोड़ देते थे तुम्हारी औरतों को। वफी ज़ालिकुम बलाउम मिर रब्बिकुम अज़ीम, और इसमें आजमाइश थी तुम्हारे रब की तरफ से बड़ी, बलाउम मिर रब्बिकुम अज़ीम, बड़ी आजमाइश थी। अब अल्लाह ताला उनकी जो है सबसे जो बड़ी नेमत जो शुमार की जाती है, यानी फिरौन जो उन पर मुसल्लत था और उसने जो जुल्म और ज्यादती उन पर ढा रखी थी, उससे अल्लाह ताला ने किस तरह उनको जो है निजात दी उसको याद दिला रहे, ताकि नेमतों को याद कर कर शुक्र का जज्बा उनके अंदर पैदा हो और ईमान लाने पर क्या हो जाए उनको आमादा कर दे। अल्लाह ताला फरमाते कि याद करो हमने किस तरह आले फिरौन से यानी फिरौनियों से तुमको निजात दी थी। इसके बरखिलाफ तौरात में देखेंगे आप तो यहाँ पे वहां पर जो जिक्र है वो इस तरह है कि यहूदियों को मिस्रियों से हमने निजात दी, खुदा ने जो है निजात दी वो मिस्रियों से, यानी पूरे मिस्र वाले लोगों को जुल्म में उन्होंने शामिल कर लिया। बरखिलाफ कुरान की ताबीरात इतनी बारीक और लतीफ है। यहाँ पे जो जिक्र फरमा रहे आले फिरौन, आल कहते हैं खानदान, यानी फिरौन यानी किसी का खानदान या उसका कुंबा या उसकी आइडियोलॉजी को सपोर्ट करने वाले लोग, उसकी मिल्लत को सपोर्ट करने वाले, पूरे मिस्र वालों को जो है मुजरिम नहीं करार दिया, बड़े बारीकी से कहा कि हमने आले फिरौन से तुमको क्या दी, नजात दी। इसी तरह यहाँ पे सीगा जो इस्तेमाल किया नज्जैनाकुम, तफईल का किया था, जैसे शुरू सूरत में बयान किया गया था, एक होता है अनज़ल, एक होता है नज़्ज़ल। नज़्ज़ल का मतलब होता है तदरीजन किसी काम को करना। तो यहाँ पे फरमा गया हमने तुमको आले फिरौन से नजात दी तदरीजन, इससे इस बात की तरफ इशारा होता है कि बनु इसराइल जो मिस्र से हिजरत कर कर अपने आबा व अजदाद के वतन फिलिस्तीन और शाम की तरफ गए थे, वो गिरोह दर गिरोह जो है जाना उन्होंने शुरू किया था, और आखिर में जो लोग बच गए थे वो मूसा अलैहिस्सलाम के साथ शरीक होकर जो है वो आखिरी हिजरत कहलाती है। अगर तारीख में ये बात साबित हो जाती है तो गोया के कुरान का ये जुमला बतौर एजाज के शुमार किया जाएगा कि कुरान ने जो उसके लिए ताबीर इस्तेमाल की है वो नज्जैनाकुम की के, कि हमने तुम्हें फिरौन से जो बचाया जो तुम्हें बदतरीन जो है सजा दे रहा था। फिरौन ये अमालिका के जितने भी बादशाह हुए हैं मिस्र के, ये फिरौन कोई जाती नाम नहीं है। मिसाल के तौर पे किसी आदमी का नाम जो है सैफ है तो उसका जाती नाम सैफ है, फिरौन ये लकब है। फिरौन क्या है? अमालिका के, मिस्र में जितने भी अमालिका के बादशाह हुए कुफार के, उनको फिरौन कहा जाता है। जिस तरह हबशा के जितने भी बादशाह हुए थे उनको नजाशी कहते हैं, इसी तरह रोम के जो बादशाह हुए थे उनको क्या कहते हैं? कैसर कहते हैं। और फारस के जितने भी बादशाह होते हैं उनको क्या कहते हैं? किसरा कहते हैं। तो इसी तरह ये लकब था फिरौन।
تو मुअर्रिखीन कहते हैं कि सिर्फ एक शख्स नहीं था जो मूसा अलैहिस्सलाम जिसको जो है उनके जमाने में जो है मौजूद था, ये 2 बादशाह गुजरे थे उनके जमाने में। तो उस एतबार से फिर ये लकब जो है और ज्यादा उस पे जो है फिट बैठ रहा है। ये फिरौन नाम किया जो है लकब जो है इस्तेमाल किया गया, किसी जाती जो है नाम को इस्तेमाल नहीं किया गया, क्योंकि 2 बादशाह जो है गुजरे थे। तो यहाँ पे भी ये कुरान का एजाज जाहिर होता है। इसी तरह फिरौन लकब इस्तेमाल किया गया, यहाँ पर भी एजाज कुरान को जो है शुमार किया जाता है। बात जो है मुहर्रिकीन जो मिस्र की जो नक्शो निगार है उनको जब ट्रांसलेट किया जाता है वो नंबरों की जो है शक्ल में होते हैं, तो उसमें आप जब देखेंगे तो फिरौन मूसा अलैहिस्सलाम का जो जमाना था उसमें जितने भी बादशाह है उस वक्त बादशाहों का लकब फिरौन था। और यूसुफ अलैहिस्सलाम जो इनसे पहले के जो है पैगंबर है कई जो है जमाने पीछे, उनके जो जमाने के बादशाह है उनको क्या कहा जाता है? मलिक, बादशाह कहा जाता है। वो कुरान ने इसी जो है फर्क का जो है ख्याल रखा है। बरखिलाफ बाइबल वगैरह में आप देखेंगे दोनों को जो है फिरौन कहा गया। जब उसको तराशा गया तो उस जमाने के बादशाह को जब उसको ट्रांसलेट किया गया तो मलिक का लफ्ज इस्तेमाल किया। तो ये भी कुरान का एजाज है कि फिरौन से हमने जो है तुम्हें निजात दी। फिरौन से कैसे निजात दी? चुनांचे फिरौन को बहुत सारे अकवाल है कि एक तरह का ख्वाब इसको आया कि बैतुल मकदिस से जो है आग निकली है और तमाम किप्तियों के घर में जो है वो घुस चुकी है और बनु इसराइल के जो है घरों मकानात में नहीं घुस पाई और जो है इसकी सल्तनत को जो है उसने तबाह कर दिया। इस तरह का कुछ ख्वाब था और फिर उसकी ताबीर ये की गई कि बनु इसराइल में से एक औलाद नरीना ऐसी पैदा होगी जो फिरौन की सल्तनत को गर्क करेगी। इस तरह की कुछ जो है रिवायतें आती है। बहरहाल बात यह है कि फिरौन को अंदाजा हो गया था या किसी तरह से उसको खबर हुई थी, किसी ने जो है पेशन गोई की थी या इसी तरह ख्वाब वगैरह से उसको आगाही हुई थी, तो उसको जो है पादाश में उसने एक तदबीर गवर्नमेंट की तरफ से एक हुक्म नाफिज किया था कि बनु इसराइल की जितनी भी औलाद पैदा होगी उनमें से नरीना औलाद को फौरन कत्ल कर दिया जाए, उनको पानी में जो है डुबो दिया जाए और जो मादा औरत है यानी बेटियां है उनको जो है छोड़ दिया जाए ताकि वो जब बड़ी बन जाए तो उनको अपनी खादिमा बनाया जाए, उनसे जो है काम लिया जाए मजदूरी वगैरह का, घर का काम काज। इस तरह का सख्तरीन आजाब जो है ये बनु इसराइल जो है मुब्तला थे। इसी को आगे फरमा रहे वफी जालिकुम बलाउम मिन रब्बिकुम आदिम, बेशक ये तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से बड़ी आजमाइश थे। तो अल्लाह ताला उस आजमाइश को तकलीफ को याद दिला रहे कि हमने उस तकलीफ से निजात किस तरह तुम्हें दिलाई थी, तो तुम उस नेमत को याद क्यों नहीं करते और ईमान क्यों नहीं लाते। अब किस तरह निजात दिलाई थी उसकी तफसील कर रहे। वइद फरकना बिकुमुल बहर फअनजयनाकुम, और जब फाड़ दिया हमने तुम्हारी वजह से बिकुम अल बहर दरिया को, फअनजयनाकुम फिर तुमको निजात दी, वअगरकना आल फिरऔन और फिरौनियों को डुबा दिया, वान तुम तंजुरून हाल ये कि तुम उसका मुशाहदा कर रहे थे, उसे देख रहे थे कि मूसा अलैहिस्सलाम जो है आखिर में तमाम जो है निशानियों को फिरौन को जो है मुसलसल जो है उसको ईमान की दावत देते रहे, लेकिन जब उसने जो है सरकशी की और मानने से इनकार कर दिया तो आखिर में मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी कौम के साथ हिजरत करने का जो है हुक्म हुआ। और हिजरत करने के लिए जो मुल्क इन्होंने तजवीज किया इनके आबा व अजदाद का यानी शाम और फिलिस्तीन के इलाके को जो है उन्होंने मुंतखब किया, क्योंकि वो याकूब अलैहिस्सलाम की क्या थी दारुल और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दारुल हिजरत थे। तो मिस्र से जो है ये मुंतकिल हुए किस तरफ, शाम और फिलिस्तीन की तरफ। रात का वक्त था, रात के वक्त इन्होंने जो है घर से निकलना जो है शुरू किया, अपनी पूरी कौम को लेकर ये निकले। तकरीबन 6 लाख के कुछ अफराद थे, उस वक्त की तादाद बतलाई जाती है। और चूंकि रात का वक्त था और वो जमाना था रोड लाइट वगैरह जैसी कोई शय नहीं थी, और किस तरह से इन लोग तकलीफ में निकले उसका अंदाजा किया जा सकता है। तो थोड़ा ऊपर नॉर्थ साइड जाकर ये था कि इनको राइट लेना था, यानी मशरिक की तरफ मुड़ना था। यानी आप देखेंगे सीना यानी ये मिस्र का इलाका है, ये मिस्र का इलाका है और यहाँ से इनको शाम की तरफ जाना है तो इधर जाना था। शाम जो है ऊपर नॉर्थ साइड है, तो इनको नॉर्थ साइड जाकर वहां से जो है मशरिक की तरफ जाना था, ईस्ट की तरफ जाना था।
لیکن یہ پہلے ہی جو ہے ایسٹ کی طرف مڑ گئے, یعنی اوپر جانے کے بجائے پہلے ہی انہوں نے کیا کر دیا, ایسٹ کی طرف ٹرن لے لیا, جس کی وجہ سے ایک مقام ایسا آ گیا کہ پیچھے فرعون کا لشکر تھا اور آگے جو ہے ٹھاٹے مارتی ہوئی ندی. اور کون سی ندی تھی اس کے بارے میں جو ہے بہت اختلاف ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں نیل تھی, دریائے نیل تھی, اور دریائے نیل کا قول تو ایک دم غلط ہے, کیونکہ دریائے نیل جو ہے وہ مصر کے اندر ہے, وہ شام کے راستے میں نہیں پڑتی ہے. شام کے راستے میں جانے کے لیے جو آپ کو دریا پڑے گی وہ بحر متوسط پڑے گی یا خلیج سوئز پڑے گی, یعنی بحر احمر جس کو ریڈ اوشن بولتے ہیں, تو یہ پڑے گی. تو اکثر مورخین کہتے ہیں کہ یہ جو سوئز کینل جو ابھی بنا ہے, سوئز کینل جو بنا ہے یہ اسی جو ہے سینا پیننسولا جو ہے, یہ جس طرح انڈین پیننسولا ہے ایک ٹرائنگل کے شیپ میں, اسی طرح مصر کے اوپر جو ہے سینا پیننسولا آتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ یہاں سے اوپر جا کر ان کو جو ہے مڑنا تھا تو یہ پہلے ہی مڑ گئے. تو یہ جو تنگ راستہ ہے جو ریڈ اوشن کو جو ہے ملتا ہے, تو اسی راستے میں جو ہے وہ گزرے ہو گئے, اور یہاں پر جو ہے آگے جو ہے ٹھاٹے مارتا ہوا دریا آ گیا, اور پیچھے سے جو ہے فرعونیوں کا جو ہے لشکر آ پڑا. تو اللہ تعالیٰ اسی نعمت کو یاد دلا رہے ہیں کہ کس طرح ہم نے جو ہے تم کو نجات دی. چنانچہ جب وہ اس دریا کے پاس پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ وہ اپنے عصا کو جو ہے زمین پر مارے, اور جیسی عصا کو انہوں نے زمین پر مارا, وہ قرآن کی جو تعبیر آتی ہے فرقنا بکم البحر, دریا کو ہم نے چیر دیا, بیچ میں سے فرق کر دیا, تو بہتا ہوا وہ جو ہے پانی پورا وہ جو ہے جم گیا پہاڑوں کی طرح, اور بیچ کا راستہ جو ایک دم کھل گیا, جیسے بازو میں جو ہے دو پہاڑ ہو, اس طرح جو ہے راستہ واضح ہو گیا. اور پھر اس راستے سے جو ہے یہ گزرنے لگے. پیچھے سے فرعونیوں کا لشکر آیا, ان کو گزرتا ہوا دیکھ کر اس نے اپنے لشکر کے ساتھ اس دریا میں جو ہے گھوڑوں کو دوڑا دیا, اور اللہ تعالیٰ کا جو ہے نظام قدرت جو ہے حرکت میں آئی. جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام اس دریا کو پار کرتے ہیں, دوبارہ وہ دریا کو جاری کر دیا جاتا ہے, اور فرعون اس کے لشکر سمیت اس جو ہے پانی میں جو ہے غرق ہو جاتا ہے. وَأَغْرَقْنَا عَلَى فِرْعَوْنَ, تم کو تو ہم نے نجات دے دی, لیکن فرعونیوں کو کیا کر دیا, غرق کر دیا. تو یہ نعمت تھی ان کی, اللہ تعالیٰ نے جو کی تھی, فرعون سے نجات دلائی تھی. پھر دوسری نعمت اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں. اب یہاں سے آپ دیکھیں گے یہ گئے سینا کی طرف, جانا تھا ان کو شام کی طرف, لیکن راستے میں کیا پڑا, وادی سینا. سینا میں رہے بہت سارے جو ہے مدت یہاں سے نکل کر. اب سینا میں رہنے کے بعد جب سکون آیا تو ان کی قوم نے مطالبہ کیا کہ اب ہم کو کوئی شریعت دیا جائے, ہم جو ہے ابھی سکون کی حالت میں آ جائے, ہم کو ایک دستور عمل تیار کر کے دیا جائے آپ کے رب کی طرف سے, ہم اس پر قائم ہو گئے اور اس پر عمل پیرا ہو. تو پھر وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40, اور جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ سے علیہ السلام 40 رات کا, کہ 40 رات کا موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ آپ عبادت میں جو ہے مشغول ہوئے. اور کوہ طور دیکھیے ادھر ہے, یہ کوہ طور ہے, تو یہاں آئے ہوگے غالباً, اور اس کے بعد جو ہے کوہ طور میں ان کو بلایا گیا. تو کوہ طور میں موسیٰ علیہ السلام کو جو عبادت کا جو ہے حکم دیا گیا کہ کوہ طور میں آپ جا کر جو عبادت کیجئے. 30 دن کا حکم دیا گیا تھا. 30 دن کے بعد دو روایتیں آتی ہے, ایک روایت میں آتے ہیں 30 دن کے بعد انہوں نے افطار کر لیا. تو افطار کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے مزید 10 دن کا جو ہے عبادت کا حکم دیا, تو وہ 40 دن جو ہے پورے ہو گئے. اور ایک میں آتا ہے کہ انہوں نے میسواک کر لیا. جو شواف حضرات جو ہے اس جیسی سند سے استدلال کرتے ہیں کہ میسواک کرنا جو ہے مکروہ ہے روزے کی حالت میں, وہ اس وجہ سے, تو یہ بھی قول ہے لیکن ضعیف کہتے ہیں اسے. تو اللہ تعالیٰ نے مزید 10 دن کا جو ہے ان کو عبادت کا حکم دیا, گویا کہ 30 اور 10 40 دن. فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً, 40 جو ہے راتوں کا جو ہے ان کو حکم دیا. 40 رات یعنی دن بھی آ گئے اس میں. جو عربی کیلنڈر ہے وہ کب سے شروع ہوتا ہے, وہ تو مغرب بعد سے رات ہی سے شروع ہوتا ہے. تو لیل کا مطلب ہوتا ہے عربی میں دن پورا, رات پہلے آتی ہے اور دن بعد میں آتا ہے. تو 40 دن جو ہے ان کو حکم دیا گیا کہ وہ جا کے عبادت کرے, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے اپنا نوشتہ ہر ایک جو ہے کتاب ان پر نازل کرنے والے. تو یہ 40 دن کا جو وعدہ کیا تھا یہ اللہ تعالیٰ نے کیا تھا, اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا. ابھی اس میں کچھ حضرات ہمارے گلو کرتے ہیں. بعض حضرات کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے محنت چھوڑ دی اور 40 دن کیا چلے گئے, کوہ طور پہ چلے گئے, تو اس کی وجہ سے کیا ہو گئے یہاں پہ. تو یہ 40 دن کا جانا موسیٰ علیہ السلام کا خود کی مرضی سے نہیں تھا, یہ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے تھا. گویا کہ نبی پر عیب کا جو ہے آپ وہ کر رہے ہو. تو اس طرح کی باتوں سے جو ہے اعتراض کرنا چاہیے بے سند.
یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو وعدہ کیا تھا کہ آپ کو جو ہے حکم دیا جا رہا ہے 40 دن عبادت کا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام وہاں گئے، عبادت کی اور 40 دن کی مدت پوری کی، اور تورات جو کتاب ہے اللہ تعالیٰ نے وہ عطا فرمائی، آسمانی کتاب۔ ثم اتخذتم العجل، لیکن یہاں پہ کیا ہوتا ہے، 40 دن جب یہ گئے وہاں عبادت کرنے، یہاں پر یہ ہو گیا پھر تم نے بچڑا بنا لیا موسیٰ کے بعد اور تم ظالم تھے۔ ان حضرات نے کیا کیا، موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں سامری نامی کوئی ایک شخص تھا، بنی اسرائیل میں ہی سے تھا، اس نے دیکھا ایک بچڑے کو، سونے یا چاندی کا بچڑا تھا، اس نے جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے ٹاپ کے نیچے کی جو مٹی تھی اس کو لے کر جو ہے اس جو ہے مورتی میں قالب جو بنا تھا، اسٹرکچر بنا تھا، اس میں ڈال دیا، تو اس مٹی کا تھوڑا اعجاز ظاہر ہوا، کسی طرح کی آواز اس سے جو ہے ظاہر ہوئی اس جو ہے اسٹرکچر سے، تو تمام لوگوں کو اس نے کہا کہ ہمارا الہ تو کیا ہے، یہ ہے، وہ موسیٰ کا الہ کچھ نہیں، یہ ہمارا الہ، یہ معبود۔ یہ بنو اسرائیل کی قوم ہے کہ توحید جیسی بے بہا نعمت ان کو ملی جو ہر طرح کی ذلت سے نکال کر آدمی کو کیا کرتی ہے، اس جیسی نعمت کو چھوڑ کر معمولی سے جو افتراء کی وجہ سے شرک میں مبتلا ہو۔ تو یہ کم ہمتی اور ایک کہتے ہیں کہ نعمت کا اہل نہ ہونا، ڈیزرو نہ کرنا، تو یہ چیز ان کے اندر پہلے سے تھی، تو اس میں بت پرستی میں جو ہے مبتلا ہو گئے۔ ہمارے ملک میں بھی گائے کو کیا ہے، ماتا کہا جاتا ہے، اس کو کیا کرا جاتا ہے، پوجا جاتا ہے، تو اسی طرح وہ گائے پرستی، بچڑے کی جو ہے پرستش کرنے لگے، اور بہت سخت بات تھی کہ توحید کے بعد آپ کیا کر رہے ہو، شرک میں مبتلا ہو رہے ہو۔ کیوں انہیں جو ہے بت پرستی کی عادت پڑی، تو آگے جو آئے گا کہ دوسری قوموں کو دیکھتے تھے، جیسا کہ میں نے بتایا تھا کنعانی لوگ آباد تھے ادھر، وہ سب مشرک تھے، تو ان کی قوموں کو دیکھتے تھے، وہ کہتے تھے اجعل لنا الہا کما لہم آلیہ، ہمارے لیے بھی کوئی ایسا معبود بناؤ جیسا ان کے لیے پوجا کی جو ہے مورتیاں ہے۔ تو اس طرح کے مطالبے جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام سے کرتے تھے۔ تو یہ حماقت تھی اور بہت سنگین جو ہے جرم تھا، اور شرک تو سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تم نے جو ہے بچڑے کو جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے بعد معبود بنا لیا، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، تم نے بہت بڑا ظلم کیا، إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، اللہ کے نزدیک سخت ترین ظلم میں شرک کا شمار اول درجے میں ہوتا ہے۔ شرک سب سے اول ترین جو ہے بدترین جو ہے ظلم ہے اس دنیا میں، اس کو کیسے گوارا کیا جائے کہ تم جو ہے ظلم کر بیٹھے، ظالم بن بیٹھے۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون، پھر بھی اس کے بعد ہم نے تمہیں معاف کیا تاکہ تم شکر کرو۔ یہ ان کی خصوصیات تھی۔ آپ دیکھیں کہ اللہ کا کس قدر فضل ان کے ساتھ رہا۔ فرعون نے انکار کر دیا تو اس انکار پر پوری آل فرعون کو پہلی مرتبہ میں کیا کر دیا گیا، غرق کر دیا گیا۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمتیں دی، اس کے بعد ان کی ناشکری اور کفر، اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے موقع دیا، اور پھر جو ہے ان کو حکم دیا توبہ کا، اور انہوں نے توبہ کی۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ان کی توبہ کا ذکر آگے آئے گا، ایک ہی آیت بچی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کتاب کون سی دی، تو اس میں اس کا ذکر ہے، وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور جب دی ہم نے موسیٰ کو کتاب اور حق کو ناحق سے جدا کرنے والے احکام، تاکہ تم سیدھی راہ پر چلو۔ ایک کتاب بھی دی اور فرقان بھی دیا۔ کتاب سے مراد تورات ہے، جس طرح قرآن شریف میں قرآن کو کتاب کہا گیا ہے، اسی طرح تورات کے لیے بھی کتاب لفظ کو استعمال کیا گیا۔ اور اسی طرح فرقان دی ہم نے۔ فرقان کسے کہتے ہیں؟ فرقان کہتے ہیں حق کو باطل سے جدا کر دینے والی چیز، اور اسی کے لیے وجہ سے قرآن کو بھی فرقان کہا جاتا ہے۔ تو فرقان سے یہاں پہ مراد کیا ہے؟ تو اس میں 3 اقوال ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ تورات کا ہی ایک وصفی نام ذکر کر دیا، کہ اس کو اور واضح کرنے کے لیے کہ تورات کیا تھی، وہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی تھے، اس لیے اسی کا نام ہے۔ اور بعض کہتے ہیں، جس میں عبداللہ ابن عباس وغیرہ ہے، کہ فرقان سے مراد تورات کے وہ احکامات ہیں جو حرام اور حلال میں تمیز کرتے ہیں اور جائز ناجائز میں تمیز کرتے ہیں۔ اور بعض کہتے ہیں فرقان سے مراد موسیٰ علیہ السلام کے معجزے جو ان کو دیے گئے، کہ وہ معجزے بھی حق کو باطل سے کیا کر دیتے تھے، جدا کر دیتے تھے۔ جادو کو معجزے سے کیا کر دیتے، جدا کر دیتے تھے۔ اسی طرح بعض نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعون پر جو غلبہ حاصل ہوا تھا اس کو فرقان کہا گیا۔ تو یہ نعمت موسیٰ علیہ السلام کو دی۔ اب اس جرم کو جو انہوں نے کیا شرک کا،
اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے توبہ کی کیا تجویز اختیار کی ہے، اور اسی آیت پر اختتام کریں گے۔ چنانچہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، یا قوم، اے میری قوم، اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ، تم نے ظلم کیا ہے اپنی جانوں پر، بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، بچڑے کو معبود بنا کر، فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، تو اب توبہ کرو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو قتل کرو، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ، یعنی آپس میں قتل کرو، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ، یہ بہتر ہے تمہارے خالق کے نزدیک، فَتَابَ عَلَيْكُمْ، چنانچہ اللہ تعالیٰ ان کی طرف متوجہ ہوئے، اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور بے شک وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ یہ تجویز دی گئی تھی سخت ترین موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو، کہ جو بچڑے کو انہوں نے معبود بنا لیا گیا تھا، اب جب موسیٰ علیہ السلام آئے، ان کو جو تنبیہ کی اور سرزنش کی، تو ان کو احساس ہوا کہ ہم نے کیا کیا ہے، بہت بڑا جو ہے ظلم کر بیٹھے ہم، اور جو ہے مخلوق پرستی میں مبتلا ہوئے۔ اس سے نجات کا کیا راستہ ہو، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے توبہ کا جو ہے راستہ ان کو بتلایا گیا کہ کیا کرنا ہے۔ وہ فرمائے کہ انفسکم، کہ فقتلوا انفسکم، آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو، فتوبوا الی بارئکم، اپنے پروردگار کی طرف جو ہے توبہ کرو، بارئکم، بارئکم یہ اللہ تعالیٰ کا اسماء حسنہ میں سے ایک نام ہے، الباری، 3 مرتبہ قرآن میں اس کا ذکر ہے، اور یہاں پر جو کم کے ساتھ ہے، اور سورہ حشر میں آئے گا ایک باری۔ باری اور خالق کا ایک ہی معنی ہے، اپنے پیدا کرنے والے کی طرف توبہ کرو۔ باری میں ایک مزید معنی یہ ہے کہ ایسا پیدا کرنے والا، خلق الخلق بلا مثال، بغیر مثال کے پیدا کرنے والا کسی چیز کو، تو یہ بھی اللہ ہی تعالیٰ کا وصف ہے کہ بغیر کسی نمونے کے اور سیمپل کے اللہ تعالیٰ از نو کسی چیز کو پیدا کرتا ہے، یہ صرف اللہ ہی کا ایک وصف ہے۔ تو باری اللہ کا اسماء حسنہ ہے۔ تجویز کیا کی گئی ان کے جو ہے توبہ کی، وہ یہ کی گئی تھی، فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل کرو۔ اس کی صراحت آپ کو تورات میں ملے گی، قرآن میں صرف اشارہ کیا گیا ہے، تفسیر ماجدی وغیرہ میں وہ مفصل جو ہے ذکر ہے اس کا، کہ کیسے قتل کرو۔ 12 قبیلے تھے، اور ہر قبیلے والے کو حکم دیا گیا کہ اپنے قبیلے والوں میں سے جو لوگ اس بت پرستی میں اور اس شرک میں مبتلا ہو گئے تھے، ان کو قتل کیا جائے۔ تو اس کا جو ہے وہ لحاظ رکھا گیا تھا، فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، یعنی اپنے قبیلہ والا جو ہے اپنے جو ہے آدمیوں کو قتل کرے۔ 2 طرح کے لوگ تھے جب یہ واقعہ ہوا، ایک تو وہ لوگ تھے جو بت پرستی میں مبتلا ہو گئے، اور ایک وہ لوگ تھے جو بت پرستی میں مبتلا نہیں ہوئے، لیکن انہوں نے روکا بھی نہیں، تو ان کو حکم دیا گیا کہ سب اپنے اپنے قبیلے کو کیا کرے، اس میں سے بت پرستی کرنے والے کو قتل کیا۔ اس میں بھی حکمت تھی، اپنا قبیلہ والا جی اپنے قبیلے والے کو قتل کرے گا، ورنہ جو ہے دوسرے قبیلے والوں کو قتل کرتے تو تعصب کی آگ بھڑک جاتی ہے، ہمارے آدمی کو کیوں مارا، تو اس لیے یہ حکمت دی گئی کہ اپنے جو ہے لوگوں کو قتل کیا جائے۔ چنانچہ آتا ہے روایتوں میں، اور سیوطی وغیرہ میں آتا ہے، علامہ سیوطی فرماتے ہیں کہ رات جو ہے بادلوں کو جو ہے ان کے اوپر جو ہے معلق کر دیا گیا تھا، بادل چھا گئے تھے، اندھیرا ہو گیا تھا، اور ان لوگوں نے جو ہے قتل کرنا شروع کیا، اور اتنی کثرت سے قتل ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دعا کرنے لگے، یا رب کہ اب تو بنی اسرائیل جو ہے تمام کے تمام ہلاک ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ کو رحم آیا، اور پھر وہ جو ہے جو قتل کا جو پروسیس تھا وہ ختم ہوا، اور اس کے بعد جب ظاہر کیا گیا بعد میں، تو 70,000 بنو اسرائیل جو ہے قتل کیے گئے تھے اس واقعے میں۔ کتنے ہزار؟ 6 لاکھ کی تعداد تو یہاں سے نکلی تھی، وہاں پہ جب سینا میں جانے کے بعد اور بڑے ہو گئے، اور 70,000 جو ہے یہودی جو ہے اس میں مارے گئے۔ تو یہ جو ہے عذاب، یہ جو ہے کفارہ ادا کیا گیا، لیکن جو قتل کیے گئے ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، فتاب علیکم۔ یہ آپ کو سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معافی یہ بہترین سودا ہے جانوں کے عوض بھی۔ جان جانا یہ بڑی بات نہیں ہے، اللہ کی معافی مل جانا یہ بڑی نعمت ہے۔ یہ ہم جو ہے توبہ کو سمجھتے نہیں ہے کہ توبہ جو ہے کیا چیز ہے، چنانچہ توبہ جو ہے صرف استغفر اللہ کہنے کا نام نہیں ہے، توبہ کے شرائط ہے۔ توبہ یہ گناہ جو ہے مرض کی طرح ہے، مرض اگر ہلکا ہوتا ہے تو اس کی جو ہے دوائی دی جاتی ہے، مرض اگر سخت ہو جائے تو اس کو کیا کیا جاتا ہے، آپریشن وغیرہ کیا جاتا ہے، مرض کی سختی کے اعتبار سے اس کا علاج کیا جاتا ہے۔
یہ نہیں کہ نرمی کے اعتبار سے کوئی بچہ بیمار ہو جائے تو آپریشن کی تکلیف سے والد اس کا آپریشن نہ کرائے تو یہ رحم نہیں ہے، اس پر ظلم ہے. یہ رحم نہیں ہے، اس پر کیا ہے؟ ظلم. جس طرح مرض سخت ہوگا اسی طرح اس کی توبہ کیا ہوگی. اس لیے یہ مرتد کی جو ہے سزا ہے جو بنو اسرائیل کو یہاں پہ، یعنی ایمان لانے کے بعد مرتد ہو جانا، اس کے لیے سزا کیا ہے؟ امت محمدیہ میں بھی کیا ہے؟ تو اس طرح کی جو ہے ان کو جو ہے سزا دی گئی کہ اپنے آپ کو کیا کرو، قتل کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. تو یہ مرتد کی سزا ہے جو اس امت میں بھی کیا رکھی گئی، باقی رکھی گئی. اسی طرح جن احکام میں قتل کی سزا لگتی ہے، قتل عمد میں قتل کی سزا لگتی ہے، یعنی کوئی آدمی کسی کو جان بوجھ کر کیا کر دے، قتل کر دے، تو اس میں بھی سزا کیا ہے؟ قتل کی ہے. اسی طرح زنا کر دے اگر کوئی شادی شدہ اور شہادت سے ثابت ہو جائے تو اس کو بھی کیا لگتی ہے؟ سنسار کی قتل کی سزا دی جاتی ہے. تو یہ طرح کے احکامات ہے، یہ احکامات ہے اس کی عظمت کو باقی رکھنے کے لیے نافذ کرنا ضروری ہے. ان تمام چیزوں پر جو ہے ہلکا پن کرنا یہ کیا کر دیتا ہے؟ فساد مچا دیتا ہے. اسی طرح ایک جو ہے آدمی جو ہے وہ ایک بات کہی کہ ظالم پر رحم کرنا ظلم ہے مظلوموں پر. ظالم پر رحم کرنا ظلم ہے مظلوموں پر. آپ ظالم کو نرمی کے نام پر اور جو ہے درگزر کے نام پر آپ جب معاف کرتے رہ گے تو اس کا ظلم کو آپ اور فروغ دیتے رہے اور دنیا میں ظلم اور بڑھتا جا رہا ہے. اور انہوں نے جو ظلم کا ارتکاب کیا وہ اس سے بڑھ کر ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ شرک، جو ظلم عظیم کہا گیا. تو یہ ان کی جو ہے کفارے کے طور پر ان کو جو ہے سزا سنائے گی، اور گویا کہ انہوں نے اس کو عمل کیا، اور جو لوگ مارے گئے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی معاف کیا، اور جن لوگوں نے مارا وہ چپ رہنے پر جو گناہ ہو گیا تھا ان سے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا. انہ هو التواب الرحیم، یقیناً بہت زیادہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. تو یہ توبہ پر ہم جو اختتام کرتے ہیں. اسی طرح توبہ کو جو سرسری نہ سمجھا جائے. توبہ جو ہے ایک مستقل عظیم الشان عمل ہے، اور اس عمل کے اوپر جو ہے دعائیں کی گئی کہ اللہم انی اسألک توبۃ نصوحا، کہ میں تجھ سے سچی پکی توبہ کرنے کی کیا کرتا ہوں، درخواست. اسی طرح ایمان والوں کو تلقین کی گئی یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. تو توبہ جو ہے صرف کسی گناہ کرنے پر استغفر اللہ کرنے کا نام نہیں ہے. توبہ ایک عظیم الشان عمل ہے. سب سے پہلے توبہ کی قبولیت کی شرط یہ ہے کہ آدمی جس گناہ سے توبہ کر رہا ہے سب سے پہلے تو اس توبہ کو جو ہے، اس گناہ کو جو ہے چھوڑ دے، اس گناہ سے اپنے آپ کو علیحدہ کر دے. دوسرا توبہ کا جو شرط ہے اس کو قبول کرنے کے لیے یہ ہے کہ جس سبب کی وجہ سے وہ گناہ ہوا تھا ان اسباب سے اپنے آپ کو دور کر دے. سب سے پہلے تو وہ گناہ میں مرتکب تھا، اس کا ارتکاب چھوڑ دے. دوسرا جن اسباب کی وجہ سے وہ گناہ ہوا تھا ان اسباب کو ترک کر دے. جب جا کے سمجھا جائے گا کہ یہ جو ہے اس گناہ سے کیا کر رہا ہے. آپ جو ہے انہی اسباب میں ملوث ہو اور جو چیزیں گناہ کا سبب بن رہی ہے انہی میں پڑے ہوئے ہو اور بار بار استغفر اللہ بول بول کے جو ہے توبہ کر رہی ہے، تو یہ توبہ نہیں ہے، یہ مذاق ہے. آپ کو دیکھنا پڑے گا توبہ کے شرائط کیا ہے کہ ان اسباب سے جس کی وجہ سے وہ گناہ ہوا ان اسباب کو چھوڑنا. تیسری شرط یہ کہ آئندہ نہ کرنے کا پختہ عزم کا. یہ تینوں شاید جب پوری ہوئے گی جب جا کے آدمی جو ہے سچا پکا تائب کہلاتا ہے اور اس پر جو ہے فضیلت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو پکی سچی توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین آمین رب العالمین. اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جزا اللہ عنا محمد ما هو صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا انت سبحانک انا كنا من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انا كنا من الظالمین. اللہم انا نسألک توبۃ نصوحا. اللہم انا نسألک توبۃ نصوحا. ربنا انت فاطر السماوات والارض انت ولینا فی الدنیا والآخرہ توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین. یا اللہ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ایک ایک گناہ کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے گناہوں کے سبب یا اللہ ہم اس بات کے مستحق ہے کہ ہمارا یا اللہ ہماری جان ہم آپ کو فدیے میں دے دے. یا اللہ ہم اس بات کے مستحق ہے کہ ہم اپنی جان آپ کو فدیے میں دے دے. یا اللہ لیکن آپ کا انعام و کرم ہے. یا اللہ امت محمدیہ کے ساتھ سہولت ہے. یا اللہ تعالیٰ آپ توبہ کرنے پر گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. یا اللہ تعالیٰ پھر بھی ہم توبہ کرنے کی توفیق سے محروم ہیں. یا اللہ ایک ایک گناہ سے پکی سچی توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ تیرے حق کو یا اللہ طلب کرنے سے توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرما.
یا اللہ تیری مخلوق کے حق میں یا اللہ حق تلفی کرنے کی، یا اللہ گناہ سے توبہ کرنے کی ہم کو توفیق نصیب فرما، یا اللہ بد اخلاقی کے گناہ سے توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ ظلم ہوتے ہوئے دیکھ کر یا اللہ خاموش رہنے کے گناہ سے ہم سب کو توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ حق کہنے کی ہم سب کو قوت نصیب فرما، یا اللہ احقاق حق کے لیے ہم سب کو قبول فرما، یا اللہ ابطال باطل کے لیے ہم سب کو قبول فرما، یا اللہ تیرے قرآن کے نور سے ہم سب کو منور فرما، مستفید فرما، ہماری نسلوں کو مستفید فرما، ہمارے بھائیوں کی مدد فرما، ہمارے فلسطینی بھائیوں کی مدد فرما، یا اللہ ہماری ماں بہنوں کی عصمت کی حفاظت فرما، یا اللہ ان کی جان عزت کو پامال کیا جا رہا ہے، یا اللہ پانی کی طرح ان کے خونوں کو بہایا جا رہا ہے، یا اللہ پورا عالم جو ہے خاموش ہے، یا اللہ تعالیٰ اس ظلم عظیم کو یا اللہ ختم فرما، یا اللہ اس ظلم عظیم کو ختم فرما، یا اللہ ان کو عزت نصیب فرما، یا اللہ ان کو احترام نصیب فرما، یا اللہ اور وہ زمین میں یا اللہ عزت ان کو نصیب فرما، یا اللہ تو نے ہی کہا تھا کہ عزت مومنوں کے لیے، اللہ کے لیے، رسولوں کے لیے، مومنوں کے لیے، یا اللہ اپنے وعدے کو پورا فرما، یا اللہ اپنے وعدے کو پورا فرما، یا اللہ ہم کو ایمان والوں میں شمار فرما، ایمان والوں میں شمار فرما، یا اللہ جو پریشان حال ہے ان کے پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ جو مقروض ہے ان کے قرض کی ادائیگی کے فیصلے فرما، یا اللہ ہماری تمام دعاؤں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل قبول فرما، آمین آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔